تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا ان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ابراہیم لحلیم اواه منیب۔ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کی قرآن کے اندر جا بجا تعریفیں فرمائی ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہاں تک فرمایا کہ بے شک ابراہیم بڑے ہی متحمل مزاج ہیں اور آہذاری کرنے والے ہیں اور ہر حال کے اندر ہماری طرف رجوع کرنے والے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں سنو، انکم محشورون الی اللہ، بے شک ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں تم رب کے دربار میں لوٹو گے، حفاتن عوراتن غرلن، ننگے بدن، ننگے سر، ننگے پاؤں۔ ثم قال، پھر فرمایا کہ کما بدأنا اول خلق، جیسے ہم نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا، کچھ نہیں تھا، ایک پانی کے قطرے سے کتنا خوبصورت پیدا انسان بنا دیا۔ نعیدہ، ہم تمہیں لوٹائیں گے آخرت کی طرف، وعدن علینا، یہ وعدہ ہے ہماری طرف سے، انا کننا فاعلین، ہم اس کو ضرور کریں گے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ الا وان اول الخلائق، کہ سنو سب سے پہلے قیامت والے دن یکسا، جس کو لباس پہنایا جائے گا، ابراہیم، وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ حضور علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر حضور کو کہتا یا خیر البریہ، اے انسانوں میں سب سے بہتر۔ تو حضور علیہ السلام نے فوراً فرمایا ذاک ابراہیم، انسانوں میں سب سے بہتر جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اور اللہ کے 5 بڑے پیغمبر ہیں، 5 رسول ہیں، ان میں کون سے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 بڑے پیغمبر ہیں اور ان میں ایک ابراہیم علیہ السلام بھی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان کا جو فاصلہ ہے، وقت ہے، عرصہ ہے، 1079 سال کا ہے۔ اور ایک تاریخ طبری کے اندر ایک اور روایت بھی ہے کہ بعض نے یہ کہا ہے کہ 1263 سال کا فرق ہے، اور آدم علیہ السلام سے لے کے ابراہیم علیہ السلام تک 3345 سال کا فرق ہے، عرصہ ہے، اتنی دوری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی، دنیا تاریکیوں کے اندر غرق ہے اور دنیا کو نہیں پتا زندگی کیسے گزارنی ہے۔ وقت کا بادشاہ خدائی دعویٰ کر کے بیٹھا ہوا ہے، لوگ اس کو آ کر سجدے کر کے ضروریات کو، حاجت کو پورا کروا رہے ہیں، اور خواہشات کی اندھا دھن تقلید ہے، اور یہی پتہ ہے کھا لو پی لو، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، کچھ نہیں، نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، نہ اس کائنات کو کوئی بنانے والا اللہ ہے، ان کو کچھ خبر نہیں تھی۔ اس ظلمت کے اندر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ ابراہیم کی پیدائش سے پہلے نجومی آئے اور انہوں نے آ کے نمرود سے کہا کہ تمہاری سلطنت کے اندر ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہارے حکومت کا تختہ الٹ دے گا، تمہاری حکومت کو ختم کرے گا، تمہاری خدائی کو ختم کر کے ایک رب العالمین کی وحدانیت کی طرف بلائے گا۔ تو نمرود نے اعلان کر دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو کتنے بچے اس سفاک ظالم نے قتل کروائے۔ پھر بابل پہنچا، بابل پہنچ کے بھی یہی کام کروا رہا تھا، اس کو کسی کام کی وجہ سے واپس اپنے شہر آنا پڑا، تو یہاں پر آ کے اس نے آزر کو روانہ کیا۔ آزر کا نام تھا تارخ، تو کسی عیب کی وجہ سے ان کا نام آزر پڑ گیا، اور آزر کو ان کی اہلیہ کے ساتھ بابل روانہ کر دیا کہ وہاں کی خدمت، وہاں کی نگرانی اب تم جا کر کرو۔ تو یہ تاکید کی ساتھ کہ راستے کے اندر بھی اپنی بیگم کے ساتھ ہم بستری نہیں کرنا، خلوت اختیار نہیں کرنا، لیکن راستے کے اندر آزر نے اپنی بیگم ابراہیم علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے ساتھ خلوت اختیار کی، اس سے ان کو حمل ٹھہرا۔ حمل جب ٹھہر گیا، بابل پہنچے تو انہوں نے تہ خانے کے اندر اپنی اہلیہ کو کہا کہ یہیں رہنا ہے، یہیں کھانا دانا سارا کچھ کرنا ہے۔ وقت گزرا، ابراہیم علیہ السلام کی جو والدہ کا حمل تھا عام عورتوں کی طرح وہ ظاہر نہیں ہوتا تھا، تو جب حمل بچہ جننے کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے ایک پہاڑ کی غار میں جا کر ابراہیم کو جن دیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام وہاں پیدا ہوئے تو ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے پھر آتی جاتی رہتی تھی، اللہ کے سپرد کر دیا غار میں، اللہ ابراہیم کی حفاظت فرما رہے، ان کی دیکھ بھال بھی ساتھ ساتھ کر رہی ہیں، تربیت بھی وہاں پر کر رہی ہیں۔ جب اماں ان کی جاتی ابراہیم علیہ السلام کی وہاں تو دیکھتی کہ ابراہیم کا انگوٹھا منہ میں ہوتا تھا اور اس سے اللہ ابراہیم علیہ السلام کو رزق عطا فرما رہے تھے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر ایسی تیزی کے ساتھ جو ہے جوانی کی طرف پروان چڑھے ہیں، ایک ہفتے کے اندر 1 مہینے کے برابر کے لگتے تھے، اور 1 مہینے کے برابر جو تھے وہ 1 سال والے بچے کے برابر لگتے تھے، یعنی اتنی جلدی پروان چڑھے۔
جب 15 سال ابراہیم علیہ السلام نے غار کے اندر گزارے اور کہا کہ اب مجھے اماں باہر نکالو، میں باہر کی دنیا دیکھنا چاہتا ہوں، باہر کا نظارہ دیکھنا چاہتا ہوں، تو آزر سے مشورہ کیا۔ آزر نے دوست احباب سے پوچھا کہ میں ان کو لے آؤں تو کیا آیا نمرود قتل تو نہیں کرے گا؟ تو دوستوں نے کہا نہیں کرے گا۔ تو ابراہیم کی والدہ کو اجازت دی اور انہوں نے جو ہے اب وہاں سے ابراہیم کو باہر نکالا۔ اور ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ آزر نے ایک دفعہ پوچھا تھا ابراہیم کی والدہ سے بچے کا کیا ہوا، جب حمل ساقط ہو گیا، حمل جو ہے بچہ انہوں نے جن دیا، انہوں نے کہا تھا کہ بچہ جو تھا وہ پیدا ہوا اور فوت ہو گیا۔ جب ابراہیم کی والدہ نے آزر کو بتایا، خوش ہوئے، پھر ابراہیم کو اس غار سے نکالا گیا۔ جب غار سے باہر نکلے فلما جن علیہ اللیل، رات آ گئی، رآ کوکبا، تارے کو دیکھا، قال ھذا ربی، ابراہیم نے کہا یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، جب تارا غائب ہو گیا، قال لا احب الافلین، میں غائب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فلما رأى القمر بازغا، پھر چمکتا چاند دیکھا، قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب فلما بل افلا، جب چاند بھی غائب ہو گیا، لئن لم يهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی تو میں بھٹکنے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر فلما رأى الشمس بادغة، چمکتا سورج دیکھا دن کے اندر تو کہا ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا بڑا رب ہے، یہی رب ہے اور یہ بڑا ہے۔ فلما افلت، جب سورج غائب ہوا، رات کی تاریکی نے ڈیرے ڈالے، سورج غروب ہو گیا، یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے قوم جس کے ساتھ تم شرک ٹھہرا رہے ہو، جو شرک پرستی میں تم لگے ہو، میں اس سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہوں، اس سے جو ہے وہ علیحدگی اختیار کرتا ہوں، ان بتوں سے کچھ نہ ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام گھر آئے۔ آزر کا کام جو تھا نمرود کی طرف سے بتوں پر نگران تھا کہ بت بنا کر وہ بیچا کرتا تھا۔ آزر نے بت بنائے، بیٹوں کو دیے، جاؤ جا کر بازار کے اندر بیچ کر آؤ۔ بیٹے بت بیچ دیتے۔ ابراہیم علیہ السلام جب بت لے کر جاتے تو اعلان کرتے من یشتری منی هذه الاصنام التي لا تضر ولا تنفع، کون ہے مجھ سے جو ان بتوں کو خریدے گا جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تو کوئی ان سے نہیں خریدتا تھا، خالی سارے بت لے کر گھر آ جاتے تھے۔ تو پھر ان بتوں کو ایک دن پکڑا اور جا کر پانی کے اندر گوتا دیا اور کہا کہ اگر تم پانی پی سکتے ہو تو اس سے پانی پیو۔ تو ان بتوں کو لے کر واپس آ جاتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو پھر آزر نے بت دے کر بازار میں بیچنا چھوڑ دیا کیونکہ یہ بیچتے تو ہے نہیں۔ ایک دفعہ باپ آزر نے حکم دیا ابراہیم کو کہ جاؤ جا کر نمرود سے آٹا لے کر آؤ، اور نمرود سے آٹا لینے کے لیے شرط یہ تھی کہ اس کو پہلے سجدہ کرنا پڑتا تھا، پھر وہ جو آپ کا مسئلہ ہے آپ بیان کریں گے، آپ کے مسئلے کو وہ پورا کر دیتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام بوری لی، کہا کہ اس کے سامنے تو میں جھک نہیں سکتا، بوری میں مٹی بھری گھر آ کر رکھی اور گھر سے باہر چلے گئے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد گھر آئے، دیکھا تو روٹی پکی ہوئی تھی، کہا کہاں سے آٹا آیا؟ کہا وہی آٹا جو تم لے کر آئے ہو، اللہ نے اس مٹی کو بوری کے اندر ہی آٹا بنا دی۔ تو ابراہیم علیہ السلام یوں پروان چڑھ رہے ہیں جوانی کی طرف، اور ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن میلہ آیا، قوم ساری میلے کی طرف چلی گئی، اور میلے کی طرف گئی تو ابراہیم علیہ السلام کو کہا تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ تو ابراہیم ساتھ چلے، راستے میں ایک جگہ لیٹ گئے اور کہا کہ انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ سقیم کے دو معنی ہیں، ایک معنی تو تعاون زدہ ہے، دوسرا بیمار ہے، اور راج کول جو ہے وہ بیماری کا ہی لیا گیا ہے، تعاون زدہ کا نہیں لیا گیا۔ تو راستے میں لیٹ گئے تو قوم چلی گئی، لیکن یہ جاتے ہوئے انہوں نے کہا تھا ابراہیم نے ان کو کہ میں تمہاری بتوں کی خبر لوں گا۔ واپس آئے، کلہاڑا لیا، اور جو بت خانہ بنا ہوا تھا، طرح طرح کے بت اس کے اندر لٹکے ہوئے تھے، کسی بت کا ناک کاٹا، کسی کا کان کاٹا، کسی کی جو ہے ہاتھ کو کاٹ دیا، کسی کے پاؤں کو کاٹ دیا، اور جو سب سے بڑا بت تھا کلہاڑا لے آ کر اس بڑے بت کے اوپر رکھ دیا۔ قوم میلے سے فارغ ہو کر واپس لوٹی اور آ کر دیکھا تو کسی کا ناک کٹا ہے، کسی کا کان کٹا ہے، کسی کا پاؤں کٹا ہے، ساری تباہی پھری پڑی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ من فعل ھذا بآلہتنا، کس نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حشر نشر کیا ہے، کس نے ہمارے بتوں کا بیڑا غرق کیا ہے، کس نے ہمارے بتوں کا یہ حال کر دیا؟ تو کسی نے کہا کہ ایک نوجوان سے ان کا تذکرہ سن رہے تھے کہ یہ کام میں کروں گا تو شاید وہی ہوگا ابراہیم۔ تو قوم نے پوچھا ابراہیم علیہ السلام سے انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا ہمارے بتوں کے ساتھ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں تم نے کیا ہے؟ تو ابراہیم نے کہا کہ بڑے بت سے پوچھ لو، کلہاڑا اسی کے کندھے پہ ہے، ٹھیک ٹھاک صحیح سالم وہ کھڑا ہے، شاید اس نے یہ کیا ہو سارا۔ تو قوم بڑی نادم ہوئی، پریشان ہوئی، انہوں نے کہا کہ وہ بول نہیں سکتا، وہ چل نہیں سکتا، تو اس نے یہ کیسے کیا؟ تو ابراہیم نے کہا تم ان کو پوچھتے ہو، تم ان کے سامنے جھکتے ہو، ان سے اپنی حاجت ضرورت پوری کروانے کو کہتے ہو، جو نہ سن سکتے ہیں، جو نفع نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے۔ تو قوم نادم ہوئی، شرمندہ ہوئے۔ واقعہ ماجرا نمرود کی کچہری میں پہنچا۔ جب یہ واقعہ نمرود کی کچہری میں گیا، نمرود نے کہا کہ تمہارا رب کون ہے؟
تو ابراہیم نے کہا کہ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے، زندگی موت کا مالک صرف ایک اللہ ہے۔ نمرود نے کہا انا احیی و امیت، زندگی بھی میں دیتا ہوں موت بھی میں دیتا ہوں۔ تو جیل سے 2 قیدی منگوائے، ایک کو سزائے موت تھی اس کو چھوڑ دیا، اور ایک کو چند دن بعد رہائی ملنی تھی اس کو موت کے پھٹے پر لٹا کر قتل کر دیا۔ کہا دیکھو میں زندگی بھی دے رہا ہوں موت بھی دے رہا ہوں۔ پھر قال ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو رب ہے فاتی بہا من المغرب، تو سورج کو مغرب سے طلوع کر اور مشرق کے اندر غروب کر۔ فبہت الذی کفر، تو وہ کافر خاموش ہو گئے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ جب خاموش ہو گئے جواب نہ ملا تو اب یہ مشورہ کیا کہ ابراہیم کو جلا دیا جائے۔ مشورے میں یہ بات آئی کہ ابراہیم کو جو ہے جلاؤ، اپنے بتوں کی مدد کرو، اعانت کرو، ان کی جو ہے ان پر رحم کرو اور ابراہیم کو جلاؤ۔ عبداللہ بن عامر سے پوچھا گیا یہ کون تھا جس نے مشورہ دیا تھا حرقوہ، ابراہیم کو جلاؤ؟ ایرانی ایک شخص تھا، اس نے کہا تھا کہ ابراہیم کو نعوذ باللہ جلا دیا جائے۔ لکڑیاں کٹھی ہوئیں، شہر میں ڈھنڈورا پیٹ دیا گیا، اعلان ہو گیا ابراہیم کو جلانا ہے، لکڑیاں جمع کرو۔ کتنے مہینے تک لکڑیاں جمع ہوتی رہیں، اور جو کوئی مرد ہو عورت ہو بیمار ہوتے، کوئی مسئلہ ہوتا، کوئی پریشانی ہوتی تو وہ منت مانتے کہ میرا یہ مسئلہ بیماری پریشانی دور ہو، اتنی لکڑیاں میں ابراہیم کو جلانے کے لیے جہاں جمع کی جا رہی ہیں وہاں جا کر ڈالوں گا۔ تو ان کی وہ حاجت ضرورت مسئلہ شیطان حل کر دیتا، پھر وہ جا کر وہاں پر اتنی لکڑیاں ڈال دیں۔ پھر لکڑیوں کا ڈھیر لگا، پھر آگ کو جلایا گیا، اور اتنی بڑی آگ جلی کہ شعلے آسمانوں کو چھو رہے ہیں، اور اتنی بڑی آگ ہے کہ اس آگ کے اوپر سے اگر کوئی پرندہ گزرتا تو جھلس کر اندر گر جاتا۔ ابراہیم کو اللہ کہا کہ اب آپ آگ کے اندر چلے جائیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آگ کے اندر خود کیوں جاؤں، تم نے جلانا ہے تم مجھے پھینکو۔ تو شیطان نے آ کر غلیل بنانے کی جو ہے ترکیب بتائی کہ غلیل بنا کر ایسے طریقے سے پھر ان کو پھینکو۔ زمین آسمان کے فرشتے رو رہے ہیں، اور کیا کہا جا رہا ہے، یا اللہ تیرا خلیل اللہ آگ میں پھینکا جا رہا ہے، دنیا کے اندر تیری پرستش کر رہا ہے، تیری بندگی کر رہا ہے، تیرے اس کے سوا کوئی پرستش بندگی کرنے والا نہیں، زمین کفر سے بھری ہوئی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فرشتوں سے کہ جاؤ اگر وہ تم سے مدد مانگتا ہے تو تم اس کی جا کر مدد کرو۔ جبرائیل علیہ السلام نے بادلوں کو فرشتہ لیا، جب ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جانے لگا تو جبرائیل فرشتوں کے ساتھ آ گئے اور آ کر کہا کہ یہ بادلوں کا فرشتہ اور یہ آگ کو بجھا دے گا۔ تو ابراہیم نے پوچھا اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے؟ کہا اللہ نے تو حکم نہیں دیا بلکہ ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں۔ تو فرمایا چلے جاؤ واپس، مجھے ضرورت نہیں، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، میرا اللہ میرے لیے شافی ہے۔ تو جب پھینکا جانے لگا تو ابراہیم علیہ السلام پڑھ رہے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، میرا اللہ میرا اچھا وکیل ہے، دوست ہے، کارساز ہے۔ اللہ نے فوراً آگ کو حکم دیا۔ دیکھو آگ جلانے میں اللہ کی محتاج ہے، پانی نہیں ڈبو سکتا جب تک اللہ حکم نہیں دیتے، چھری نہیں کاٹ سکتی جب تک کہ وہ اللہ کا حکم نہیں چلتا اس کے اوپر۔ تو اللہ نے آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا میرے ابراہیم کے لیے۔ دنیا کے اندر اس وقت جتنی بھی جلنے والی آگ تھی ساری بجھ گئی، اور اللہ نے دوبارہ پھر آسمان سے آگ اتاری جس سے لوگ نفع آج حاصل کر رہے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو جب پھینکا جا رہا تھا، اگر اللہ پاک صرف ٹھنڈ کا حکم دیتے تو قریب تھا کہ ابراہیم اس میں انتقال کر جاتے، لیکن اللہ نے ٹھنڈک کے ساتھ ساتھ یہ حکم دیا کہ سلامتی والی بھی بن جاؤ۔ پھر ایک فرشتے کو ابراہیم علیہ السلام کی شکل کے اندر جو ہے بنایا، اور اس فرشتے کو آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بٹھایا تاکہ ابراہیم علیہ السلام پریشان نہ ہو۔ اور ان ظالموں نے ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے اتار کے آگ میں پھینکا تھا، اور نمرود نے پھر سوچا کہ میں دیکھوں ابراہیم کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ وہ ایک بڑی اونچی ایک ٹاور پر چڑھا اور اس نے اوپر سے دیکھا ابراہیم بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا ہم شکل ایک ساتھ بیٹھا ہوا ہے، خوش گپیاں لگا رہے ہیں، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ نمرود نے سب کو بتایا، وہ تو ٹھیک ٹھاک بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ تو ابراہیم کو باہر بلایا، آگ سے باہر نکلے، گفتگو ہوئی، تیرا رب کون ہے؟ ابراہیم نے کہا میرا رب وہی ہے جو اللہ ہے، سارے نظام وہی اللہ چلا رہا ہے۔ تو پھر ساری گفت شنید کے بعد نے کہا کہ میں آپ کے رب پر قربانی کرنا چاہتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے رب پر نام پر قربانی کریں گے تو ہوگی، ایسے قربانی آپ کی عند اللہ مقبول نہیں ہے۔ اب حضرت سارہ جو حضرت ابراہیم کی چچا زاد تھی ان کے ساتھ نکاح کیا، لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، سارہ علیہ السلام نے پھر وہاں سے بابل سے ہجرت کی، اور وہ پہنچے جا کر مصر کے اندر۔
جب مصر کے اندر پہنچے تو حضرت سارہ کو اللہ نے بڑا حسن دیا تھا. مصر کو جو بادشاہ تھا اس کے دماغ میں فطور پیدا ہوا. اس کو جب سارہ کے حسن کا پتہ چلا انہوں نے کہا کہ بن سنور کر ان کو میرے پاس بھیجا جائے. فوجی گئے, انہوں نے ابراہیم کو کہا, ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا بن سنور کر جاؤ, اور خود ابراہیم علیہ السلام مصلی پر اللہ کے سامنے التجا شروع کی. اللہ ان کی حفاظت فرما, ان کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما. جب حضرت سارہ بادشاہ کے مصر کے بادشاہ کے دربار میں پہنچی, بادشاہ نے آگے ہاتھ کیا تو ہاتھ ان کا مفلوج ہو گیا. دوبارہ توبہ کی اور دعا کرو میرے لیے, ٹھیک ہو جائے, ٹھیک ہو گیا. پھر دوبارہ ہاتھ کیا, پھر دعا کی, ٹھیک ہوا. تیسری دفعہ پھر ہاتھ کیا آگے حضرت سارہ کی طرف تاکہ ان کو جو ہے چھوئے غلط نیت سے, ہاتھ مفلوج ہو گیا. حضرت سارہ نے دعا کی, ہاتھ تیسری دفعہ ٹھیک ہوا تو حضرت حاجرہ جو وقت کے بادشاہ کی باندی تھی, حضرت سارہ کو گفٹ کی, ہدیہ کی, وہ لے کر ابراہیم کے پاس آئی اور انہوں نے وہ باندی جو تھی حضرت ابراہیم کو ہبہ کی. حضرت ابراہیم نے ان کے ساتھ نکاح کیا اور ان کے بطن سے جو ہے اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کیا. اور حضرت اسحاق علیہ السلام, حضرت اما سارہ علیہ السلام کی عمر 90 سال تھی, ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال تھی. تو اسحاق علیہ السلام بیٹے کی دولت سے نوازا. جب فرشتے خوشخبری لے کر آئے تو آپ نے عرض کی, ابراہیم علیہ السلام نے, وامرأتی عاقر, میری عورت بانجھ ہو چکی ہے اور میں بوڑھا ہو گیا ہوں, کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا کذالک یفعل اللہ ما یشاء, اسی طرح جب اللہ چاہتا ہے وہ کر دیتے. جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے تو اللہ پاک نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ اپنی بیگم حاجرہ کو لو, ساتھ اسماعیل بیٹے کو لو, اور وہ مکہ کی وادی کے اندر چھوڑ کر آؤ. ایک اونٹ سواری لی, 1 مہینے کا سفر کیا اور بابل سے مکہ پہنچے اور وہاں جا کر اپنے بیٹے اسماعیل کو اور اپنی بیگم حاجرہ کو چھوڑا. اور وہ پوچھ رہی ہیں بار بار, ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ یہاں کوئی دوست نہیں, کوئی دشمن نہیں, یہاں پر سائے کے لیے کوئی درخت نہیں, پینے کے لیے کوئی پانی نہیں, کھانے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں ہے, آپ اس ویرانے میں ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ بار بار پوچھ رہی ہے. جب بار بار پوچھنے پر کوئی جواب نہیں مل رہا تو اس وقت اما حاجرہ نے کہا اللہ امرک, کیا اللہ نے حکم دیا ہے, اللہ نے یہاں چھوڑنے کا کہا ہے؟ تو پھر بھی بولے نہیں بلکہ گردن ہلا کر اشارہ کیا نعم. تو اس وقت عورت کا تاریخی جواب سنے. عورت کا اللہ پر یقین ہو, آخرت کے دن پر یقین ہو, پھر ایمان والی عورت یہی جواب دے گی. کہنے لگی اذن لن یضیعنا اللہ, کہ پھر تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا اس ویرانے کے اندر بھی. تو ابراہیم علیہ السلام چلے گئے واپس. تو اما حاجرہ علیہ السلام کے پاس جو کھانے کا توشہ تھا ختم ہوا, جو پانی تھا پینے کا وہ بھی ختم ہو گیا. اب چھاتی سے دودھ آنا بند ہو گیا. اسماعیل علیہ السلام رو رہے ہیں, بھوک کی وجہ سے بلبلا رہے ہیں. صفا پہاڑی پر چڑھی تاکہ دیکھوں ادھر سے کوئی قافلہ آ رہا ہے تو ان سے کچھ کھانے پینے کا لوں. مروہ پر آ کر چڑھی کہ کچھ قافلہ آ رہا ہو تو کھانے پینے کا ان سے لیا جائے, لیکن کہیں سے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. تو اسماعیل علیہ السلام رو رہے ہیں اور ایڑیاں زمین پر رگڑ رہے ہیں. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا. جبرائیل علیہ السلام نے آ کر وہاں پر مارا اور اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہوا, جس کو آب زمزم کہا جاتا ہے. آب زمزم, آب کا مطلب ہوتا ہے پانی, زمزم کا مطلب ہوتا ہے رک جا, ٹھہر جا. تو اما حاجرہ آئی, انہوں نے اس کے بنیر جو بنائی, اس کے چشمے کے جو چاروں طرف جو ہے وہ مٹی کا ڈھیر لگایا تاکہ چشمے کا پانی باہر نہ نکلے, اور اس کو کہا آب زمزم, ایک مطلب کہ یہیں ٹھہر جاؤ. تو پانی وہیں پر رک گیا. اور خشک کھجور تھی, تنا تھا, اس کے اوپر کھجوریں لگا دی, کھجوریں کھا رہی ہیں, زمزم پی رہی. بڑے عرصے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ لوٹے کہ بچے کی حالت دیکھوں, حاجرہ کو دیکھوں کس حال میں ہیں. آئے, آ کر دیکھا, حال چال لیا, ٹھیک ٹھاک ہی. اترے نہیں کہ سواری سے نیچے اترے, تو ابراہیم نے فرمایا حکم نہیں ہے. تو کہا اما حاجرہ نے, میں آپ کے پاؤں دھو سکتی ہوں؟ کہا ہاں پاؤں دھو سکتی. تو اما حاجرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے شوہر کے خامد کے پاؤں دھوئے. یہ بھی ایک بہت بڑا حق ہے محبت کا کہ اپنے شوہر کے پاؤں دھونا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر ایک دفعہ آقا کریم تشریف لائے تو ام کلثوم حضور سرور کائنات 2 جہانوں کے سردار کی بیٹی حضرت عثمان کا سر دھو رہی تھی. حضور نے فرمایا کہ بیٹی عثمان کی خدمت کیا کر, یہ بڑے حیادار ہیں, بڑے حیا والے ہیں, ان سے فرشتے بھی شرماتے ہیں. تو شوہر کی خدمت پر شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے, یہ بھی عند اللہ اجر ہے. تو پاؤں دھوئے, ابراہیم علیہ السلام چلے گئے. اب تیسری دفعہ جب آنا ہوا اور آ کر اپنی بیگم حاجرہ سے کہا کہ اسماعیل کو سجاؤ, میں نے کہیں باہر لے جانا ہے, کہیں ہم نے جانا ہے. انہوں نے ان کو سجایا. شیطان مردود ادھر سے آیا, حاجرہ کو کہا یہ ذبح کرنے کے لیے جانا. اسماعیل کو کہا, انہوں نے کہا تم تو شیطان مردود ہی لگتا ہے, پتھر مارا. اسماعیل کو ولگلانے کی کوشش کی, وہ بھی نہ باز گیا. تو خیر جب لے کر راستے میں جا رہے تھے تو ابراہیم نے پوچھا اسماعیل سے کہ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری, بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے, اور
خواب کے اندر دیکھا ہے میں تمہیں اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں، اللہ کے نام پر قربان کر رہا ہوں۔ تو جب ماں نے تربیت ایسی کی ہو تو بچوں کے جواب بھی پھر آگے ایسے ہی ملتے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل نے عرض کی کہ ابا حضور، یا ابا تفعل، اے میرے باپ، اے میرے باپ، یا ابا تفعل ما تؤمر، اے میرے باپ تمہیں جو حکم دیا گیا اس کو کرو، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ ان قریب مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو اسماعیل علیہ السلام کو جا کر لٹایا، چھری چلائی، ابراہیم نے، چھری نہیں چل رہی، اور اسماعیل علیہ السلام نے باپ سے کہا، ابراہیم سے کہ ابا آنکھوں پر پٹی باندھ لو، ایسا نہ ہو کہ آپ کے اندر میری محبت، بیٹے کی محبت جاگے اور اللہ کے حکم میں سستی آ جائے، کاہلی آ جائے، اللہ کے حکم سے دوری نہ ہو۔ اتنی محبت، اتنے چھوٹے سے بچے کا اتنا جذبہ ایمانی، تربیت ماں نے کی ہوئی ہے۔ تو پھر چھری چلائی، اسماعیل پر چھری نہیں چل رہی، پھر چھری چلا رہے، چھری نہیں چل رہی، اللہ نے جبرائیل کو جنت سے دمبا دے کر بھیجا، اور وہ اسماعیل کی جگہ جو ہے لایا گیا، اس کو ذبح کیا گیا، اور پھر رہتی دنیا تک اللہ نے سنت ابراہیمی کو جاری کیا کہ اس سنت کو اب ہر سال قربانی کو کرنا ہے، اللہ کے نام پر قربانی کرنی ہے، صاحب نصاب ہے، قربانی اس پر واجب ہے۔ یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام نے ہجرت فرمائی جب مدینے کے اندر 23 سال کی زندگی گزاری ہے، کسی سال اللہ کے نبی نے جو ہے وہ قربانی چھوڑی نہیں، ہر سال قربانی فرمائی، ہر سال اللہ کے نام پر جانوروں کو ذبح کیا۔ تو آج کچھ کم عقل کہتے ہیں، جو خواہشات کی اتباع کرتے ہیں، دین سے دور ہیں، کہ قربانی کا پیسہ رفاع عامہ کے کاموں میں لگاؤ، حج کا پیسہ جو کسی غریب کی بیٹی کی شادی کرو، قربانی کے جانوروں کے اندر جانور کا ضیاع ہے، جانور کا ظلم ہے۔ سب سے پہلے تو ان کو جو فاسٹ فوڈ اڑا رہے ہوتے ہیں، ہوٹلوں پر کڑھائیاں اڑا رہے ہوتے ہیں، اس وقت ان کو جانور کا وہ ضیاع نظر نہیں آ رہا ہوتا، اس وقت جانور کے ساتھ ظلم ان کو نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ ان کو دین کا جب کوئی کام آئے گا، وہاں پر ان کا جو ہے اندر کا ضمیر، مردہ ضمیر جاگے گا، اور وہ ان کو جو ہے الٹی پٹی پڑھائے گا۔ تو پھر کسی غریب کو، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنی شرمگاہ پر کپڑا نہیں تھا، پتوں کے ذریعے اپنی شرمگاہ کو چھپایا ہوا تھا، ستر کو ڈھانپا ہوا تھا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے جانوروں کو ذبح نہ کرو، ان کو دو۔ آج کسی کو آپ نے دیکھا ہے ستر پتوں سے ڈھانپا ہوا، لیکن اس دور میں تھے، ایسے تھے کہ بھوک کی وجہ سے صفیں گر جاتی تھی، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جانور کا جو ذبح کرنا ہے قربانی کے دن جانور ہی ذبح کرنا ہے، وہ پیسہ کسی اور کام میں نہیں لگانا۔ اور یہ فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل قربانی والے دن کو کیا ہے، کہ وہ جانور کا ذبح کرنا، خون بہانا۔